ناظرین آئیے ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر پاکستان کے فارمر امبیسڈر، رائٹر اور سیاست کے ساتھ طویل عرصے منسلک ہونے کے بعد امریکہ میں آج کے رہائش پذیر ہیں حسین حقانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسین حقانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ سیاق و سباق آپ کو بتاتے چلے ناظرین، اور حسین حقانی سے سوال پوچھنے سے پہلے کہ عمران خان نے براہ راست حسین حقانی کو پر الزام لگایا ہے کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا جب وہ پرائم منسٹر تھے تاکہ ان کے خلاف لابی کی جائے، اور وہ جنرل باجوہ کے بہاف پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کے امریکیوں کو بتایا کہ عمران خان کتنے اینٹی امریکن ہیں، تو پھر امریکیوں نے اس کے بعد مراسلہ جاری کیا۔ یہ براہ راست ان پر سازش کا الزام ہے، وہ سازش جس کو عمران خان امریکہ کی حد تک رد کر چکے ہیں۔ حقانی صاحب، تو آپ کا ٹویٹ میں نے پڑھا، تو عمران خان صاحب کو یہ کیوں خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف یہ کام کیا؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب میرے بارے میں اتنا زیادہ حسن ظن کیوں رکھتے ہیں کہ میں اکیلا پورے امریکہ کو ان کے خلاف کر سکتا ہوں، جبکہ ان کے گزشتہ 25 سال کے جو کارنامے ہیں اور جو انہوں نے اپنا ایک امریکہ مخالف بیانیہ تیار کیا ہے، وہ تو امریکہ کو ان کے خلاف نہیں کر سکا، لیکن میں نے اکیلے نے کر دیا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے میرے بارے میں۔ مجھے علم نہیں کہ کیا وجہ ہے۔ مختصر سی بات صرف یہ ہے کہ میرا ایک موقف ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، پاکستان میں فوج کے سیاست میں کردار کے بارے میں، امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، بھارت سے پاکستان کے تعلقات کے بارے میں یہ سب کتابوں میں لکھ چکا ہوں۔ 4 کتابیں میری آ چکی ہیں جو دنیا بھر میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور میں اسی موقف کے مطابق اپنے مضامین لکھتا رہا ہوں، اور وہی موقف ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ پہ جب آتا ہوں، بلایا جاتا ہوں، تو وہی بیان کرتا ہوں۔ میں لابیسٹ نہیں ہوں، میں ایک اسکالر کے طور پہ امریکہ میں معروف ہوں، نہ میں کسی کے خلاف لابی کرتا ہوں، نہ کسی کے حق میں لابی کرتا ہوں۔ اب عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے آپ کو ہائر کیا، لفظ سے ہائر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اگر اتنا ہی ہائر ہونے والا ہوتا تو خود عمران خان ہی کر لیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہائر نہیں ہوتا، اور لابنگ کے لیے تو ہائر ہونے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ امریکہ میں بڑے سخت قوانین ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ادائیگی کرے اور اس کے بعد آپ اس ادائیگی کی بنیاد پہ کسی امریکی اعلیٰ افسر کو کوئی موقف بیان کریں تو اس کو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور ایسا کرنے کی مجھے کبھی قانوناً ضرورت نہیں، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ رہ گیا مسئلہ، جو ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے پکڑ لی ہے یا ان کے کچھ ساتھیوں نے پکڑ لی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کو پاکستان میں کسی نے، اور دلچسپ بات ہے کہ وہ کسی بعد میں پتہ چلا کہ وہ عمران خان صاحب کے اپنے ہی مشیر افتخار درانی صاحب تھے، انہوں نے ہائر کیا۔ ان صاحب نے ایک بالکل الگ کانٹریکٹ میرے ساتھ کیا ہوا تھا ریسرچ کے لیے، کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر ان کو ایک جو ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پیپرز، انفارمیشن وغیرہ چاہیے ہوتی، تو وہ ریسرچ کی انہوں نے مجھ کو ادائیگی کی۔ جب انہوں نے اپنا ڈیکلریشن فائل کیا کہ انہوں نے پیسے جو لیے تھے پاکستان سے وہ کہاں کہاں اس کی ادائیگی کی، اس میں انہوں نے وہ بھی ظاہر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا جی دیکھیں $30,000 جو حسین حقانی کو ملے، یہ اصل میں میری رجیم چینج اس کی وجہ سے ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر رجیم چینج $30,000 میں ہوتی ہے تو عمران خان صاحب مجھ سے $30,000 لے کر کوئی اور رجیم چینج کہیں اور کرا دیں، اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ رجیم چینج ہو جاتی ہے $30,000 کی ریسرچ پروجیکٹ کی وجہ سے، تو پھر تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو اب لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں امریکہ میں اپنے بارے میں رائے بدلنے میں، ان کو وہ نہ کرنا پڑتا۔ اس کانٹریکٹ کا کوئی تعلق جنرل باجوہ سے میرے علم میں تو نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے افتخار درانی صاحب کو علم ہوگا، ورنہ وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف سازش میں کیوں شریک ہوتے۔ نہ میرا خیال ہے کہ گرینیئر صاحب جو اس کانٹریکٹ جن کے ساتھ تھا وہ اس میں کسی طریقے سے ان کا کردار تھا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جہاں 2 + 2 کر کے 28 بنایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اس کے ماہر ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کل کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، جب میرے وکلاء ان سے رابطہ کریں گے کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کہا ہے اور اس کا ثبوت فراہم کیجئے، تو وہ پھر ایک یو ٹرن لے کے شاید یہ کہہ دیں کہ طلعت حسین۔ تو آپ کے وکلاء ان سے رابطہ کریں گے کیونکہ وہ 2-3 مرتبہ یہ الزام دہرا چکے ہیں؟ جی میرے وکلاء اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ طلعت، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے وہ برطانوی قانون سے زیادہ مشکل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، ثابت کرنی پڑتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کے قانون کے تحت بھی اگر میں ان کو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ کرنا چاہوں تو اس میں ایک مشکل ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان میں رہتے ہیں، اور جو ان کے مبینہ اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان میں، تو ڈیفیمیشن کا کیس امریکہ میں رہنے والا پاکستان میں کہی گئی بات کے اوپر کرے، اس کے پورے بہت سارے قانونی پہلو ہیں جن کا میرے وکلاء جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ میں نے آج تک اپنا موقف نہیں بدلا گزشتہ 22 سال میں. آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں. آپ کی اور میری بعض اوقات رائے ایک ہوتی ہے, بعض اوقات الگ ہوتی ہے, لیکن آپ اس بات پہ مجھ سے متفق ہوں گے کہ میں نے بعض باتوں کے اوپر بہت کلیئر سٹانس رکھا ہے, اور وہ میرا سٹانس ابھی تک ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پاکستان فوج کے ایک سربراہ کے ساتھ مل کر ایک حکومت کے ہٹائے جانے کے اندر کوئی کردار ادا کروں. عمران خان صاحب کو ایک بالکل آخر میں حسین حقانی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اب یہ آپ بطور تجزیہ نگار, بطور رائٹر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب عمران خان یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو امریکہ میں بیٹھ کے آپ کو کیا سنائی دیتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب اس کا سیاسی وزن کیا ہے, ان کی آڈینس کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے طلعت, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے عمران خان صاحب جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو امریکہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیرانوئڈ ڈیلیوژنل ہیں. یہ ایک نفسیاتی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بارے میں مختلف قسم کے خیالی سازشوں کا ذکر کرتا چلا جائے. عمران خان کو 174 قومی اسمبلی کے اراکین نے ووٹ دے کر ان کے منصب سے ہٹایا. ان کے کیا محرکات تھے, کیا اسباب تھے, وہ 174 ارکان سے پوچھے جانے چاہیے. میرا ان 174 ارکان میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں. شاید امریکنوں کے 5, 7, 8 لوگوں سے رابطے ہوں جو امریکہ میں امریکن ایمبیسی میں کوئی ڈنر پارٹی وغیرہ میں جاتے ہوں گے. اس کو پہلے تو ایک سائفر ٹیلی گرام سے انہوں نے وابستہ کیا, پھر انہوں نے کہا جی وہ جو ڈونلڈ لو صاحب تھے وہ نہیں, انہوں نے نہیں شروع کی یہ سازش میرے خلاف, اصل میں جنرل باجوہ نے کی. آپس کی بات یہ ہے بھائی کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ایک پیج پر تو آپ تھے, ہم نے تو کوئی یو ٹرن نہیں لیا, نہ ہم ان کے ساتھ ایک پیج پر تھے, نہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی سازش کر سکتے تھے. تو یہ ساری وہ باتیں جب کرتے ہیں تو امریکن ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ان کو غیر سنجیدہ بھی لیتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں کافی پیسے انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں خرچ کیے ہیں اپنی لابی کرنے کے, مگر اس لابی سے صرف یہ نکلا ہے کہ بعض امریکی اہلکار پاکستانی میڈیا میں عمران خان کے لیے بیان دے دیتے ہیں. آج تک ان میں سے کسی کا کوئی بیان میں نے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ یا وال اسٹریٹ جرنل میں نہیں دیکھا عمران خان کے حق میں. جی ناظرین, اب آئیے ایک بڑے سوال کی طرف, اور سوال یہ ہے کہ اگر حکومت وقت 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتی اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کی رائے انتخابات کے حوالے سے اقلیتی رائے ہے, اور وہ اقلیتی رائے چونکہ اقلیتی ہے لہٰذا وہ رائے ہے ہی نہیں, تو پھر آج کابینہ نے ان کی ڈائریکشن کے اوپر 20 ارب روپے کی خطیر رقم کی ایلوکیشن پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے کیوں کر دی؟ اس کو پارلیمان میں کیوں بھجوا دیا؟ بھائی اگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے حکم کے اوپر, ڈائریکشن کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. انوشا رحمان صاحبہ جو مسلم لیگ نواز کی ایک مرکزی قائد ہیں, سابق وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وکیل بھی ہیں, اور بہت سارے قانونی معاملات جس سے آج کل نون لیگ نبرد آزما ہے اس کے اندر ان کا مرکزی کردار ہے. انوشا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ کابینہ کو یہ خرچہ دینے کی ضرورت کیا تھی, اپروو کرنے کی ضرورت کیا تھی, اگر کابینہ کا سربراہ, کابینہ کے منسٹرز وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قابل عمل ہے یا یہ فیصلہ ہے بھی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک طلعت آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ریگارڈلیس کہ اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے, باہر 9 فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے ایک اپنے آرڈر کے تحت یہ اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن 21 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری کرے. نہیں آیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی کابینہ نے وزیر اعظم کی سربراہی میں اپنا فرض یقیناً ادا کیا ہے. ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی سمری نہیں بھیجی, الیکشن کمیشن نے کوئی نہیں کیا, تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس بات کو پارلیمان کے سامنے اس لیے لے کے آیا جائے کیونکہ جیسے کہ آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر جو بنیادی حق ہے وہ پاکستان